وہ بھی کافر، وہ بھی کافر، وہ بھی کافر. یہ اسلام تو نہیں ہے. آج اسلام پوری دنیا میں بدنام کیوں ہو گیا؟ بدنام ہی ہے نا. آپ تو ملک کے اندر رہتے ہیں، یہ جو بیرون ملک جاتے ہیں نا جی، ان سے پوچھیں کہ کسی عیسائی یا یہودی ملک کی سرزمین پہ اتر کے ہمیں مسلمانوں کو شرمندگی کتنی ہوتی. ہماری اپنی ذاتی اوقات تو کوئی نہیں، جناب سیدہ کے بیٹوں کی وکالت کا صدقہ ہے جو پوری دنیا میں جانا پڑتا ہے. غیر مذہب کے آگے جب جا کے اپنا تعارف کرواتے ہیں نا کہ ہم مسلم ہیں، تو وہ ہمیں یوں عجیب نظروں سے دیکھتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ غیر مسلم نے قرآن نہیں پڑھا، اس نے مسلمانوں کی تاریخ پڑھی. اب آپ دو چار بندوں نے واہ واہ ماشاءاللہ کہا، میں گہرائی میں بات بتاؤں کہ وجہ کیا ہوئی. جس نے مسلمان ہونا تھا نا، اس نے مسلمانوں کی ہسٹری پڑھی. جو ہی اس نے مسلمانوں کی تاریخ اٹھا کے دیکھی تو وہ پریشان ہو گیا. سر کاٹے جا رہے ہیں، کھوپڑیوں کے مینار بنائے جا رہے ہیں، انسان کے لہو کے گارے کے ساتھ دیواریں کھڑی کی جا رہی ہیں. اسے اتنی بدبو آئی مسلمانوں کی تاریخ سے، اس نے بند کر دی. اس یہ تو دہشت گرد ہے. محبت پیار والی چیز ہی کوئی نہیں، گردنیں کاٹ رہے. کیونکہ مسلمانوں نے بادشاہوں کو نبی کا وارث بنایا. بادشاہوں کا کردار اسلام نہیں. ہمارے بچے اسکول کالج یونیورسٹیز میں اسلامیات پڑھتے ہیں. اسلامیات میں پی ایچ ڈی تک انہیں ایک لفظ پڑھایا جاتا ہے، عروج اسلام، زوال اسلام. میری ابھی تک بات میں یہ سمجھ نہیں آئی کہ وہ اسلام کون سا ہے جسے زوال آیا تھا. بھئی ساری دنیا اللہ کو چھوڑ دے، اللہ کو کمی آئے گی؟ تو ساری دنیا نہ کلمہ پڑھے، اسلام کو کیا فرق آئے گا؟ تو پھر یہ زوال اسلام کیا ہے؟ عروج اسلام کیا ہے؟ اب مسلمانوں نے تاریخ میں کیا لکھا؟ بادشاہ نے کسی علاقے پہ قبضہ کر لیا، اسے لکھ دیا عروج اسلام. بادشاہ جنگ ہار کے واپس آیا، اسے لکھ دیا زوال اسلام. بادشاہوں کے کردار کو اسلام بنا لیا. جو بادشاہ نے کیا وہ اسلام بن گیا. اور ہیرو بنا دیے آج کی اسلامیات دینیات میں. سلطان محمود غزنوی ہیرو اسلام کا، محمد بن قاسم اسلام کا ہیرو. بچے تاریخ پڑھ رہے ہیں اور وہ ان کو ہیرو سمجھ رہے ہیں. سلطان محمود غزنوی نے کیا کارنامہ کیا جی؟ اس نے تو سومنات کا بت توڑا. یہ نہیں بتایا کیوں توڑا، اس لیے کہ اس کے اندر سونا تھا. وہ سونا لوٹنے آیا تھا. اگر بت شکن ہوتا تو پہلے شہر کے توڑ کے آتا. بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ محمد بن قاسم آج تک اسلامیات میں پورا چیپٹر کیا کیا جی؟ سندھ میں جی ایک عورت نے ظلم کی وجہ سے چیخ ماری تو یہ یہاں آ گیا اور اس نے اسلام کا تسلط قائم کیا. سیدوں کا تعاقب کرتا ہوا آیا تھا. حجاج بن یوسف وہ ملعون بادشاہ ہے جس نے قرآن پہ تیر برسائے تھے، جس نے کعبے کے غلاف کو آگ لگائی تھی. مولا حسین کی عزت کے سب ان بادشاہوں کے کردار میں ممبر پہ پڑھوں، یہ ممبر کی تہذیب مجھے اجازت نہیں دے رہی. کتنے گندے کردار تھے ان بادشاہوں کے، جنہوں نے اپنے گھر کے اندر شراب کے حوض بنائے ہوئے تھے، جو شراب کے حوض میں پوری رات نہا کے اور صبح کو مسجد میں جا کے مسلمانوں کو فجر کی نماز پڑھاتے تھے. یہ کردار تھے بادشاہوں کے. یہ بادشاہوں کا کردار اسلام بنا دیا گیا. آج غیر مسلم مسلمان ہونے کے لیے تیار ہی نہیں. اگر بچوں کو امامت کا کردار بتایا جاتا، میں دیکھتا ہوں پوری دنیا رسول کا کلمہ کیسے نہیں پڑھتی. مولا حسین کی عزت کی قسم ہے، جہاں جہاں غیر مسلم نے امامت کو پڑھا ہے نا، وہ قائل ہو گیا. میں نے اپنی زندگی میں بے شمار واقعات ایسے. مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں ایک دفعہ مجالس کے لیے یورپ کے ایک ٹور میں تھا. تو میں جب گیا تو وہ امیگریشن آفیسر جو ہے اس نے مجھے، جب میں نے اس کا پاسپورٹ اپنا دیا تو اس نے مجھے میری طرف دیکھا. اس نے دیکھ کے مجھے کہا کہ آر یو مسلم؟ مسلمان ہو تم؟ میں نے کہا. اس نے کہا کس فرقے سے تیرا تعلق ہے، تیرا سیکٹ کون سا ہے؟ میں نے کہا شیعہ. ایسے اس کی نظریں پاسپورٹ تھی، ایسے اس نے اٹھائی. اس نے کہا فالوورز آف حسین.
حسین کے پیروکار ہو. اس کے چہرے پہ عجیب سی چمک سی آئی. میں ایک لمحے کے لیے میں نے اپنے اندر جرت پیدا کی. میں نے کہا جی میں حسین کا پیروکار ہوں. بادشاہ حسین کی عزت قسم ممبر پہ بیٹھا. وہ اپنی کرسی سے اٹھا, ماتھے پہ ہاتھ رکھا, سیلوٹ فار حسین, یہ سلام ہے تیرے حسین کے لیے. دشمن ملک تھا, کوئی میرا اپنا نہیں تھا. مجھے ایسے لگا کہ جیسے میں کائنات کا سب سے رئیس ہوں. مجھ سے بڑا امیر کوئی نہیں. میرا یوں سینہ تن گیا, گردن یوں میری اکڑ گئی, آنکھوں میں میرے خوشی کے آنسو آئے. میں نے اسے کہا کہ تم حسین کو جانتے ہو؟ اسے میری طرف دیکھ کے کہا, اس نے کہا ایک ہی تو دنیا میں امن کا سفیر ہے, جسے حسین کہتے ہیں. اس نے کہا اس نے گردن کٹوائی ہے, کاٹی نہیں ہے. گردن کاٹنے والے مسلمان نہیں ہیں, گردنیں کٹوانے والے مسلمان. بادشاہوں کا کردار اسلام نہیں, امامت کا کردار اسلام ہے. ہم نے نبی کے بعد یہ نہیں دیکھا کہ تخت پہ کون بیٹھا ہے, ہم نے نبی کے بعد یہ دیکھا ہے امامت کس کے پاس. اور امامت والوں کے ہاں سچائی یہ تھی کہ ہر خلیفہ کے جانے کے بعد حکومت کے لیے لڑائی ہوئی. کسی امام کے جانے کے بعد اس کے 18 بھی بیٹے تھے, امامت پہ لڑائی نہیں ہوئی. بیٹوں نے نہیں کہا کہ نہیں میں امام بنوں گا, دوسرے کا نہیں میں بنوں گا. نہیں, انہیں پتا تھا امام ہم نے نہیں بنانا, امام اللہ نے بنانا. علی کے سارے بیٹے تھے, امامت حسنین کے پاس تھے. حسین کے بیٹے تھے, امامت سجاد کے پاس. ہر امام کے جانے کے بعد انہیں پتا تھا کہ اگلا امام یہ ہے. امامت والوں کے ہاں لڑائی نہیں ہوئی, حکومت والوں کے ہاں لڑائی ہوئی. آج مسلمان دہشت گرد کیوں بن گیا, اس کی ایک مثال دوں اور آپ کو سلام کروں. جب پہلی بار زمین سے پانی باہر نکلتا ہے نا, اس پانی میں صحت بھی ہوتی ہے, زندگی بھی ہوتی ہے, شفا بھی ہوتی ہے, کیونکہ وہ پہلی بار زمین کے سینے سے باہر نکلا ہے. اب اگر وہاں سے جا کے پانی لیں اور پانی لے کے کسی شیشے کے گلاس میں اسے دیکھیں تو اس میں کوئی آمیزش نہیں ہوگی, کوئی ملاوٹ نہیں ہوگی, کوئی گندلا نہیں ہوگا. پانی بالکل کرسٹل کلیئر ہے. یہ ابھی زمین سے باہر نکلا. جیسے ہی وہ پانی چشموں میں آیا, چشمے ندیوں میں آئے, ندیاں نہروں میں آئیں, نہریں شہروں کے قریب سے گزری, شہروں کی گندگی شامل ہو گئی, جنگلوں کے پاس سے گزری, جنگلوں کے پتے شامل ہو گئے, میدانوں کے پاس سے گزری, میدانوں کی مٹی شامل ہو گئی. قصور پانی کا نہیں, رستوں نے پانی کا اثر بدل دیا. اب جو پانی ہم تک پہنچا اس میں بیماریاں آ گئیں, اس میں بدبو آ گئی, اس میں گندگی آ گئی. قصور پانی کا نہیں تھا, رستوں نے پانی کا اثر بدل دیا تھا. بڑی محنت کے ساتھ میں نے آپ کو مطمئن ہو کے مجلس سنائی ہے. نتیجہ آخری دے رہا ہوں, جیسے پوری مجلس سنی ویسے نتیجہ سن لینا. جب اسلام پہلی بار مکے کی چوٹی سے نکلا, اسلام میں حیا بھی تھی, اسلام میں وفا بھی تھی, اسلام میں ہمسائے کا حقوق بھی تھا, اسلام میں دوسرے مذہب کا احترام بھی تھا, اسلام میں اخلاقیات تھی. جو ہی یہ اسلام بادشاہوں کے درباروں میں آیا, اس میں جھوٹے راوی آ گئے, اس میں غلط حدیثیں آ گئی, اس میں گندے بادشاہ آ گئے. اب جو اسلام ہم تک پہنچا, مسلمانوں کا دہشت گرد اسلام ہے, اس لیے کہ امامت گھر سے نہیں آیا, خلافت والوں کے گھر سے آیا. امامت والوں کے گھر سے, خلافت والوں کے گھر سے. بادشاہ حسین کی عزت کی قسم ہے, ہسٹری کا طالب علم, تاریخ اگر آپ پڑھیں نا, کتنا بےہودہ کردار تھا بادشاہت کا. جنہوں نے اسلام کا نام لے کے, اچھا بادشاہت میں جب بھی مشکل آئی آگے اسلام کر دیا. آج پوری دنیا میں ادھر مجاہد بھیج دو, ادھر مجاہد بھیج دو, ادھر مجاہد. کیا ہو رہا ہے جی؟ جہاد. شرم کرو, جہاد تو حجت کے امر کے بغیر ہوتا ہی نہیں. مسلمانوں نے بندے مارنے کے لیے ایک شک رکھی ہوئی ہے اسلام میں, جہاد. کسی کا گھر جلا دو, کیا کیا؟ جہاد کی. بندے مار کے واپس آ جائے, مجاہد. جہاد کا فلسفہ تو سمجھ. جہاد کہتے ہیں جد و جہد کرنے والا, کوشش کرنے والا.
میں اس کی پھر مثال دے دیتا ہوں. ایک چھری ہوتی ہے ڈاکٹر کے ہاتھ میں, وہی چھری ہوتی ہے ڈاکو کے ہاتھ میں. ڈاکو چلاتا ہے زندگی چھیننے کے لیے, ڈاکٹر چلاتا ہے زندگی بچانے کے لیے. چھری نہیں بدلی, ہاتھ بدل گئے. تلوار بادشاہوں کے ہاتھوں میں آئی, انہوں نے گردنیں کاٹی. امام کے ہاتھ میں آئی, عدل ہوا ہے. امام کے ہاتھ میں تلوار آئی ہے تو پھر امام کے ہاتھ میں جب تلوار آئی تو پھر عدل ہوا. ایک یورپی مفکر ہے, اس نے ایک آرٹیکل لکھا تھا تو اس نے بڑی خوبصورت سطر لکھی. اس نے لکھا کہ میں نے دنیا کے حاکموں کی حکومت کا دور دیکھا اور لکھا اس حاکم نے اتنی دیر حکومت کی, یہ ظلم کیا, یہ انصاف کیا, یہ اچھائیاں, یہ نقصان, یہ خوبیاں, یہ خامیاں. اس کا پوری بادشاہت کا دور لکھ کے میں نے آخر میں نتیجہ نکالا, دنیا کا بہترین دور حکومت علی کا تھا. اس نے کہا وہ 3.5 سال جو کوفے میں علی نے حکومت کی, اب وہ مسلمان نہیں ہے. اس نے کہا اتنا بہترین دور تھا کہ 3.5 سال میں کسی چور کے ہاتھ نہیں کاٹے گئے, کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہوا, عدل ہوا. اس لیے کہ حکومت عادل کے پاس تھی. یہی وجہ ہے جب میرا 12واں آئے گا تو دنیا ظلم سے بھری ہوگی, وہ ویسے ہی دنیا کو عدل سے بھر دے گا. ہم ہیں نبی کے بعد نبی کی اولاد, اہل بیت اور اماموں کے ماننے والے. یہی وجہ ہے کہ ہم آج تک گردنیں کاٹتے نہیں ہیں. ہم مر رہے ہیں, ہم گھر جلوا رہے ہیں, ہم بچے دے رہے ہیں, ہم کسی کے گھر پہ حملہ نہیں کرتے, ہم کسی کی عبادت گاہ پہ حملہ نہیں کرتے. یہ ربیع الاول کا مہینہ آئے گا, مسلمان میرے بھائی میلاد مناتے, کوئی شیعہ اپلیکیشن نہیں دے گا ہمارے گھر کے سامنے سے جلوس نہ گزرے, فلاں مولوی ہمارے شہر میں نہیں آنا چاہیے. شرارت ہمارے ہاں سے کبھی نہیں ہوگی, اس لیے کہ ہم ہیں امامت کے ماننے والے. تیرے ملک پاکستان میں 7 ایجنسیز ہیں جو کام کر رہی ہیں, ان کی یہ متفقہ رپورٹ ہے. انہوں نے کہا اگر پاکستان میں کوئی مہذب قوم بستی ہے تو وہ حسینی ہے, اس وجہ سے کہ یہ دہشت گرد نہیں ہے. ورنہ جتنے بڑے بڑے حسین کے جلوس ہوتے ہیں, حسین کے ماتمی جلوسوں کی تعداد گنی نہیں جا سکتی. 100 بندہ وابٹا کے خلاف جلوس نکالتا ہوا سڑکوں پہ آئے نا, لوگ دکانوں کے شٹر جلدی جلدی بند کر دیتے, دکانیں بند کرو جلوس آ گیا. قیمتی گاڑیاں لوگ ہٹانا شروع کر دیتے ہیں, کوئی پتھر مار دے گا, کوئی تالا توڑ دے گا, کوئی دکان کا شیشہ توڑ دے گا, کوئی گلے سے پیسے نکال کے لے جائے گا, کسی کی عزت کا نقصان نہ ہو جائے. پوری رات حسین کے ماتمی قیمتی مارکیٹوں میں پھرتے ہیں. جیولر کی دکان والا سنیارا بھی گھر مطمئن ہو کے سویا ہوتا ہے, اسے پتا ہے حسینی کبھی چور نہیں ہوتا. یہ کسی کی دکان کا تالا ہے, اس لیے کہ ہمارا تو جلوس ہی فدق کے چوروں کے خلاف. ہم مہذب ترین قوم ہیں, ہم امامت کے ماننے والے ہیں, ہمارے اماموں نے ہمیں درس دیا ہے. ہم گردنیں کاٹتے نہیں, ہم کٹواتے ہیں. ہم کسی کے بدن سے لہو نہیں نکالتے, ہم اپنے بدن کا لہو دیتے ہیں. ہم حسین کی مجلس کے لیے, یہ جو قوم آتی ہے یہ منتیں کر کے بسوں میں بٹھائے ہوئے لوگ نہیں. جاؤ, آج بھی ملک کا پرائم منسٹر ہے عمران خان, اس کا جلسہ ہوگا, لوگوں کو فکر پڑی ہوگی کہ لوگ کہاں سے آئیں گے, پنڈال کہاں سے بھرے گا, اتنی کرسیاں ہیں, اتنے لوگ کہاں سے لائیں گے. پھر اس علاقے کے با اثر بارسوخ لوگ زور لگاتے ہیں. ایسے میں تو سب کہہ رہا ہوں, کہیں کھانے کا لالچ, کہیں لوگوں کو پیسے دیے جاتے ہیں, مفت ٹرانسپورٹ دی جاتی ہے, منتیں کر کر کے بندے بسوں میں بٹھائے جاتے ہیں. 1 گھنٹہ تقریر سن لینا, کھانا بھی دیں گے, معاوضہ بھی دیں گے, لے جائیں گے بھی گھر سے, چھوڑیں گے بھی گھر سے. اس قوم کا حسین سے پیار دیکھ.
یہ صبح گھر سے نکلتے ہیں، انہیں کوئی فکر نہیں کہ انہیں بانی ٹرانسپورٹ بھیجے گا. یہ سارا دن مجلس میں بھوکے بیٹھے رہیں گے، پیاسے بیٹھے رہیں گے. کس لیے؟ اس لیے کہ انہیں حسین سے صرف پیار نہیں، عشق ہے. جہاں مجلس حسین ہوتی ہے جیسے پروانے شمع کے گرد آ جاتے ہیں، ایسے آ جاتے ہیں. اب آپ لوگ مجلس حسین میں کیوں آتے ہیں؟ ہم ہی وہ لوگ ہیں نا جو بار بار پڑھ رہے ہیں. ابھی یہاں مجلس ختم ہوگی، باہر اشتہار لگے ہوں گے، مومن دیوار پہ کھڑے ہو کے اگلی مجلس دیکھ رہے ہوتے ہیں. کل یہاں ہے وہی پڑھنے والا، ادھر وہی واقعات، وہی باتیں، وہی دہرائی جا رہی. قوم پھر بھی تھک نہیں رہی، قوم پھر بھی پریشان نہیں ہو رہی. اب آپ سوچیں کہ ہم خود حیران ہیں کہ ہم سے ایسا کیوں ہو رہا ہے. بانی مجلس پائی پائی جمع کرتا ہے، ایسا ہی ہے. مجھے مولا حسین کی عزت قسم اس قوم کو اتنا پیار ہے حسین سے، اتنا شیعہ قوم بیٹے کی شادی کا انتظار نہیں کرتی جتنے حسین کے مجلس کا انتظار. میں بالکل آپ کے اندر کی باتیں آپ کو سنا رہا ہوں، معاشرے کے اندر کی باتیں سنا. کتنا پیار ہوتا ہے بیٹے سے باپ اور باپ کو بیٹے سے، اور دن گنتا ہے کہ کب اس کی شادی کروں. چور صاحب آپ مجھے سر پہ قرآن رکھ کے بتائے گا سگے بیٹے کی شادی قریب ہو، باپ پریشان ہوتا ہے، عزت رہ جائے، انتظام مکمل ہو جائے، کوئی چیز کی کمی نہ رہ جائے، فکر اسے پریشان ہر وقت کرتی ہے. لوگ تسلی دیتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، کسی چیز کی ضرورت ہو تو ہم نے کہہ دینا. وہ کسی سے کچھ ادھار مانگتا ہے، کسی سے کوئی ادھار مانگتا ہے، کسی سے کوئی ادھار مانگتا ہے. مجلس حسین صبح ہو، رات کو بانی کے گھر میں 1 روپیہ نہ ہو، وہ پھر بھی مطمئن ہوتا ہے. اسے خبر ہے کہ میں نے تو صرف سب بچھانی ہے، کروانی کسی اور نے ہے، لوگ کہیں اور سے آنے ہیں، بلانے بھی حسین نے ہے، بھیجنے بھی حسین نے. اب میں وہ وجہ پڑھوں، عرفانی وجہ کے وجہ کیا ہے، مومن مجلس کی طرف کھچتا کیوں ہے. آپ کسی شہر میں کاروبار کے لیے گئے ہوں، آپ مارکیٹ میں سودا بیچ رہے ہو، کان میں مجلس کی آواز آئے، چاہے بھی نہ بندہ میں یہاں کھڑا ہو جاؤں، کھڑا نہیں ہوا جاتا، جلدی جلدی اپنا مال بیچتا ہے، تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا مجلس کی طرف. رستے میں لوگوں سے پوچھ مجلس کہاں ہو رہی ہے، یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، امام بارگاہ یہاں کہاں ہے. امام بارگاہ جاتا ہے، وہاں چپ ہو کے مطمئن ہو کے بیٹھ جاتا ہے. وجہ کیا ہے؟ امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں ہمارے ہر شیعہ کے جسم میں کربلا کی خاک ہے. مولا فرماتے وہ جو خاک کا ذرہ ہم نے تمہارے خمیر میں رکھا ہے نا، وہ تمہیں مجلس کی طرف کھینچ کے لاتا ہے. اس لیے کہ فطرت ہے کہ کل اپنے جز کو کھینچتا ہے. یہ مجلس ہے کربلا، مومن کے خمیر میں ہے کربلا کی خاک. جو ہی مجلس شروع ہوتی ہے تو ہر ذرہ کربل کی طرف پلٹتا ہے. حسین اسے تھوڑی دیر اپنے گھر میں رکھتا ہے، پھر اسے دوبارہ معاشرے میں بھیج دیتا ہے. حسین کا مومن کے ساتھ اتنا رشتہ ہے، حسین نے کہا تو میرے شہر کربلا آ، تو نمک کے ساتھ روٹی کھا لے، تو کسی کے پاؤں پڑ کے قرضہ مانگ لے، تو کربلا آ. مولا میں نے بڑی کوشش کی، میں پھر بھی نہیں آ سکا. حسین نے کہا میں تیرے لیے کرم اور سستا کرتا ہوں، تو میرے شہر نہیں آ سکا، میں تیرے شہر اپنے گھر بنا لیتا. میں کوئی در حسین بناتا ہوں، کوئی قصر علی اکبر بناتا ہوں، کوئی قصر علی اصغر بناتا ہوں. تو میرے شہر نہیں آ سکا، اپنے شہر تو آ جائے گا. اگلی سطر پوری رات تیرے رونے کے لیے کافی ہے. حسین نے کہا تو اپنے گھر سے اٹھ کے اپنے ہی گھر کے کسی امام بارگاہ میں آ جا، تو دور نہ آ، میں دور سے آ جاتا ہوں. تھوڑی دیر اس مجلس میں تو اور میں اکٹھے بیٹھیں گے، میں تجھے اپنے درد سناؤں گا، تو مجھے اپنے درد سنانا. حسین کہتے پھر ہو جائے گا تیرا اور میرا رشتہ.
حسین کہتے پھر تیرا میرے ساتھ وعدہ ہے، تو میرے بیٹوں کے جنازے اٹھانا، میں تیرے بیٹوں کے جنازے۔ بادشاہ حسین اللہ علی کی بیٹی، ہر شیعہ کو صرف حسین کا محتاج رکھے، آقا زادی کبھی کسی کو کسی کا محتاج نہ کرے۔